والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں۔ بظاہر ہمیں اگر ان کی بات کوئی بری لگتی بھی ہے تو ہماری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے والدین ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ اور بالفرض ہمیں محسوس بھی ہو کہ وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو اس پر بھی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فَإِنْ ظَلَمَاهُ، اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں پھر بھی تم ان کی رسپیکٹ کرو گے اور ان کی قدر کرو گے، ان کی فرمانبرداری کرو گے، جب تک وہ ایسا کوئی حکم نہ دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ٹکرا رہا ہو۔ یعنی جب بھی والدین اور اللہ رسول کی بات کا باہم آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم ماں باپ کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی دل آزاری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس میں فقہاء نے ایک مثال دی کہ اگر کسی کا والد مشرک ہو، کافر ہو، وہ بیٹے سے کہے کہ مجھے بت خانے لے کر کے جاؤ کہ وہاں جا کر میں اپنی پوجا پاٹ کروں گا، تو بیٹا والد کو بت خانے نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں فلاں ٹائم تک فارغ ہو جاؤں گا، مجھے وہاں سے واپس گھر لے کر آؤ، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ کو وہاں سے گھر لے کر آئے، حالانکہ باپ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو جس کے ماں باپ مسلمان ہوں ان کو پھر کتنی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں یوں بھی ہوتا ہے، ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، میری ماں منع کرتی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ تو سنت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، لیکن اس پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے اس کے مقابلے میں اپنی ماں سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، تکرار نہیں کرنی، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، کیونکہ شیطان جو ہے یہ بڑا مکار ہے اور یہ فرشتوں کا استاد رہا ہے۔ یہ بعض اوقات ایک نیک کام کا ہمیں کہہ کے ہم سے بہت بڑی نافرمانی کروا رہا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر ماں اور باپ کوئی خلاف شرع بات بھی کہیں تو اگرچہ کہ ہم نے ان کی اس بات کو ماننا نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آگے سے ان کو سنانا شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں اللہ کو حکم تو یہ ہے اور تم یہ مجھے یہ کہہ رہی ہو، ماں کو کہے باپ کو کہے، تو اس طرح کی بحث و تکرار کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو دنیا کے اندر ہی اسے اس چیز کی سزا مل جاتی ہے۔ یہ ہم بہت سارے لوگ یہ مناظر دیکھتے رہتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کو بے عزت کروا دیتا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، تو دنیا کے اندر ہی اسے سزا مل جاتی ہے۔ تو بعض اوقات دنیا کے اندر بہت بڑی ناکامی کی صورت میں سزا ملتی ہے، بعض اوقات بندے کو ذلیل و رسوا معاذ اللہ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بندہ ایک ایسی انہونی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا پوری دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان یا وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔